السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے قرآن پاک کا تلفظ آپ کو بتایا سکھایا تھا، اور آج بھی اسی سلسلے میں اسلامیات کا باب 4 اور اس کا لیکچر نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں بچوں آپ کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ ہر حرف کے اوپر جو ہے وہ میں نے تفصیل سے بحث کر دی تھی، اس کو آپ ریپیٹ کر لیجئے گا اور اس پر آپ کو سب کو پریکٹس کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ایک بار پھر سے میں بتا دوں کہ یہاں عام طور پر لوگوں کی غلطی جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے، اللہ کو جو ہے وہ موٹا پڑھ دیا جاتا ہے، تو اس کو جب اس سے پہلے زیر ہو، اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ۔ اور یہ جو ہا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے تھروٹ کے، آپ کے حلق کے اینڈ سے ادا ہوتا ہے، اور ہا جو ہے اس کو ہیوی وائس کے ساتھ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اب ہا جو ہے اینڈ آف تھروٹ سے، اور یہ ہا جو ہے یہ مڈل آف تھروٹ سے ہے، آپ کے حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور یہ آواز جو ہے وہ رگڑ کے آتی ہے، ہا ہا۔ اس ہا اور ہا میں فرق جو ہے وہ ہم نے تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اور لفظ را کو جو ہے موٹا پڑھیں گے، جب را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، جب را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، لہذا یہاں پر چونکہ زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، بسم اللہ اور را کو آگے اس کو اسٹینڈنگ الف ہے، کھڑی زبر اس کو کہتے ہیں، اسمال الف بھی اس کو کہتے ہیں عربک میں، اور اس کو بھی آپ 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، 1 الف لمبا کریں گے، آگے نررحیم، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ آیت کو اینڈ کرتے ہیں اور اینڈ کے آخری حرف سے پہلے حرف واول ہو، مثلا حرف علت ہو، واول ہو، اور اس سے پہلے وہ اپنے موافق حرکت کے بعد آئے تو اس کو 3 الف تک جو ہے وہ لمبا کیا جا سکتا ہے، 3 سے 5 الف تک لمبا کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پر آج اس کو پڑھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، اور اس کا تلفظ ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ایک لیکچر میں بھی کہ عین کو کیسے ادا کریں گے۔ کسی بھی حرف کا مخرج چیک کرنا ہو، اس کی پلیس چیک کرنی ہو کہ کہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے، منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، مثلا عین کو چیک کرنا ہے تو عین لکھیں اور اس کو ساکن کریں، اور اس سے پہلے جو ہے کوئی حرکت لگا دیں، تو یہ اس کو پڑھیں اس طریقے سے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، تو وہاں پر آپ اس کو ادا کریں گے، یہ لائٹ ہے، تو اور تو میں فرق ہوتا ہے، یہ تا ہے، اور یہ صاد جو ہے یہ موٹا حرف ہے، اور 8 حروف جو ہے وہ موٹے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، ایک ہے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اینڈ قاف۔ یہ اگرچہ کنڈیشنل ہے، یہاں ہر بار یہ موٹا نہیں ہوتا، جب اس کے نیچے زیر ہو تو یہ باریک پڑے جاتے ہیں۔ خیر، ان حروف کو آپ یاد کر لیں، خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اینڈ قاف۔
خص ضغط قز عام طور پر تجوید کی کتابوں میں اس کو لکھا ہوتا ہے، لیکن میں نے جو ترتیب لکھی ہے یہ الفابیٹیکلی جو پہلے آتا ہے اس کو میں نے پہلے لکھا ہے. تو خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اینڈ قاف. ان حروف کو آپ جہاں پر بھی یہ آئیں گے ان کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، یعنی منہ کو بھر کر پڑھنا ہے، ان کو پر پڑھنا ہے. تو یہاں پر صاد ہے، اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. وَاعْتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا. آپ نے یہ فرق کرنا ہے سین اور صاد کا. اس سے جو ملتے ملتے حروف ہیں، ایک سین ہے، سین. سین جو ہے وہ لائٹ پڑھی جاتی ہے، سین. اور صاد، صاد. تو اب اس کو وَاعْتَصِمُوا نہیں پڑھنا، وَاعْتَصِمُوا نہیں ہے، وَاعْتَصِمُوا یہ لائٹ ہو جائے گا تو وہ سین بن جائے گی. تو آپ نے سین نہیں پڑھنا ہوتا، آپ نے پڑھنا ہے وَاعْتَصِمُوا. اور اس طریقے سے آپ نے یہ جان لیا وَاعْتَصِمُوا، یہاں الف ہے تو یہاں پر ہو گیا وا. عین کو آپ نے ادا کیا حلق کے درمیان سے، تاصیل صاد کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہ میم پر پیش ہے، اور یہ واو ساکن ہے. واو ساکن اگر پیش کے بعد آئے تو اس کو ایک الف لمبا کرتے ہیں. یہ چیز بھی آپ جان لیں. یہ حروف علت 3 ہے، الف، واو، یا. اب میں اس کو ریز کروں گا، چلیں ہم نیچے لکھ دیتے ہیں آپ کو یہ یاد کر سکیں آپ. تو یہ دیکھیں بیٹا، یہ ہے الف، واو اور یا. ٹھیک ہے. الف جب زبر کے بعد آئے، مثلا اگر ہم ادھر یہاں با لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے با. اور واو جب پیش کے بعد آئے، جیسے ہم یہاں پر با لگا لیتے ہیں اس کے اوپر پیش، ٹھیک ہے، اس کو واو ساکن کر دیں تو یہ ہوگا بو. جب یا جو ہے وہ زیر کے بعد آئے، جیسے ہم یہاں پر بی لگا لیتے ہیں، یا ساکن، تو یہ ہوگا بی. یعنی زبر کے بعد جب الف ساکن آئے، پیش کے بعد جب واو ساکن آئے، زیر کے بعد جب یا ساکن آئے تو ان کو ایک الف لمبا کرتے ہیں. اس صورت میں ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ، حروف مدہ. حروف مدہ، حروف کو مطلب لیٹرز، اور مدہ اسٹریچڈ لانگ لیٹرز، مدہ لمبے کیے جانے والے لیٹرز. تو الف، واو، یا حروف علت ہے عربک میں. جب الف زبر کے بعد آئے، جب واو جو ہے وہ پیش کے بعد آئے، جب یا ساکن جو ہے وہ زیر کے بعد آئے، تو الف اور واو اور یا کو ایک الف لمبا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو پڑھیں گے وَاعْتَصِمُوا. وَاعْتَصِمُوا نہیں ہے، وَاعْتَصِمُوا نہیں ہے، یہ ہے وَاعْتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا. آ جائے نیکسٹ. اب بِحَبْلِ اللَّهِ میں اس ہا کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ ہم نے پہلے سیکھ لیا، یہاں پر ہا اور ہا میں فرق سیکھ لیا ہے. یہ ہا جو ہے وہ اینڈ آف تھراٹ سے، یہ ہا جو ہے مڈل آف تھراٹ سے. اب یہ ہا وہی ہے، بِحَب، بِحَب، بِحَب نہیں ہے، بِحَب، بِحَب. ہا ہے اور آگے یہ با ہے. یہ با جو ہے قلقلہ ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، بہت زیادہ رولز نہیں ہیں، تو یہ ٹوٹل مل کر کوئی 20-30 بن جائیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن پورے قرآن پاک جو ہے وہ اس کا تلفظ آپ کا کور ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے. تو یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے، اس لیے میں اس کو تفصیل سے بتا رہا ہوں. اس سلیبس سے ہٹ کر، فرسٹ ایئر کے اس پاس ہونے سے ہٹ کر جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس کے تلفظ سے پڑھیں. تو اس لحاظ سے آپ نے اس کی زیادہ ایکسپلینیشن سے پریشان نہیں ہونا. تو بِحَبْلِ اللَّهِ. اب یہ با کی آواز کو ہلا کر پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 حروف ہیں جو وہ حروف قلقلہ ہوتے ہیں. مثلا حروف قلقلہ، حروف قلقلہ، یہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. قطب جد، اس کو ایسے پڑھ لیتے ہیں، قطب جد. قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ حروف ساکن ہو، قاف ساکن ہو، طا ساکن ہو، ساکن کا مطلب یہ والی سائن آ جائے، یہ والی علامت آئی ہے جزم، اس کو سکون بھی کہتے ہیں. جب یہ سکون اس کے اوپر آ جائے، قاف کے اوپر یا طا کے اوپر یا با کے اوپر یا جیم کے اوپر یا دال کے اوپر، تو اس کو آواز کو ہلا کر پڑھتے ہیں.
تو یہ ہوگا بحب، اس بحبل اللہ نہیں ہے، بحبل اللہ نہیں ہے، یہ ہے بحبل اللہ۔ اب یہاں لفظ اللہ کے متعلق میں چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں، بحبل اللہ، اور ہی جو ہے وہ اینڈ آف تھراٹ سے ہوگا، بحبل اللہ۔ آگے آ جائیں، اب دیکھیں یہ ہے جیم ج می، اب یہ یا ساکن آیا، یا ساکن جو ہے وہ زیر کے بعد ہے، تو اس کو ایک الف لمبا کریں گے، جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا کہ زبر کے بعد الف آئے تو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، پیش کے بعد واو ساکن آئے تو 1 الف لمبا کرتے ہیں، زیر کے بعد یا ساکن آئے تو 1 الف لمبا کرتے ہیں۔ اب دیکھو زیر کے بعد یا ساکن، یہاں پر بھی کیا ہے، زیر کے بعد یہ یا ساکن ہے، ہم ڈاٹس کو کلیئر کر دیتے ہیں، یا ساکن ہے تو اس کو پڑھیں جمی جمی جمی، اوکے یہ ہو گیا اس کو لوگے۔ آگے یہ ان جو ہے، جب یہ تنوین آتی ہے نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین، جب یہ تنوین آتی ہے نا تو آواز نوز میں جاتی ہے، اس نوز میں آواز کے چھپنے کو غنہ کہتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ سے یہ کوئی اگر پوچھے غنہ کس کو کہتے ہیں تو ناک میں آواز کو چھپانا، تو جب یہ تنوین آتی ہے تو آواز نوز میں چلی جاتی ہے، آواز کو ناک میں چھپانا ہوتا ہے، تو 1 سیکنڈ کی اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، تو جمیعا، تو آگے چونکہ واو کے ساتھ اس کو ملانا ہے، جمیعا، لپس راؤنڈ ہو جائیں گے، جمیعا جمیعا، آگے ولا، لا لمبا ہوگا کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، لا کیا بتایا تھا یہاں پر، زبر کے بعد الف ہو تو وہ حرف مدہ ہوتا ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں، ولا۔ آگے دیکھیں ت، تفر، تفرقو، اب یہ قاف ہے، اب دیکھیں واو ساکن پیش کے بعد آئی ہے، یہاں پر ہم نے آپ کو کیا بتایا، واو ساکن اگر پیش کے بعد آئے تو اس کو بھی لمبا کرتے ہیں، تو تفرقو، تفرقو لمبا کریں گے۔ پھر سے دیکھیں میں، وَاعْتَصِمُوا، آپ نے عین کی آواز کو نکالنا ہے، وا ت صی موٹا، تا صی مو حرف مدہ لمبا کریں گے، وَاعْتَصِمُوا۔ آگے بِحَبْلِ، ہا کی آواز کو نکالنا ہے، با پر قلقلہ کرنا ہے، بِحَبْلِ لِلَّهِ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی ہے، لِلَّهِ۔ آگے جمی، اس کو لمبا کرنا ہے، حرف مدہ ہے، جمیعا، غنہ کریں گے، تنوین آ گیا، عن، ولا لمبا کریں گے، الف آ گیا، ولا تفر، را کو موٹا کریں گے، آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا، را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو اس کو موٹا کرتے ہیں، تفرقو، قو، کاف کا بھی فرق کرنا ہے، یہ بھی پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا آپ کو، کا اور قو، کا منہ کے اگلے حصے سے، قو حلق کے درمیان سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تفرقو، موٹے حروف میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہاں پر یہ دیکھیں یہ قاف موٹا حروف ہے، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں موٹے حروف، موٹے حروف، ٹھیک ہے، قاف جو ہے موٹا ہے، ولا تفرقو۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے، پھر سے غور کیجئے گا، میں بہت سلو پڑھوں گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ 2 بار اور ریپیٹ کروں گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آپ ہوگی آیت، اس کا ایک حصہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے کہ اس کو تلفظ کی ادائیگی، تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی، آپ کے سلیبس میں یہ 3 چیزیں شامل تھیں کہ ان آیات کو تلفظ کے ساتھ اس کی درستگی کرنا ہے، وہ ہم نے آپ کو سمجھا دی بہت تفصیل کے ساتھ، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ کا دوسرا پورشن ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے، اب اس کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔
تو ترجمہ کیا ہے بیٹا؟ واو کا معنی ہوتا ہے اور، واو کا معنی بعض اوقات اس حال میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا معنی قسم بھی ہوتا ہے، وہ جب آئیں گے تو ہم اس جگہ پر آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال زیادہ تر واو کا معنی اور ہوتا ہے، واو کا معنی اور ہوتا ہے۔ اعتصموا یہ فعل امر ہے، امپیریٹو ہے، یعنی اس کا حکم ہے، حکم ہو رہا ہے۔ واعتصموا مضبوطی سے پکڑو، یعنی آپ اندازہ لگا لیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے اینڈ پر جب اس طرح سے ہو واعلموا انفقوا آمنوا تو اس کا معنی ہوتا ہے حکم، حکم، تو اس میں حکم ہو رہا ہے واعتصموا مضبوطی سے پکڑو، کس کو؟ بحبل اللہ، حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، واعتصموا مضبوطی سے پکڑو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں اللہ کی یہ کا کے کی کا معنی کیسے پیدا ہو گیا؟ جب دو اسم اکٹھے جمع ہوں، ایک اسم یہ ہے ایک اسم اللہ ہے، جب دو اسم اکٹھے ہوں اور دوسرے اسم کے آخری حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کا کے کی، یعنی حبل بھی اسم ہے، یہ بھی نون ہے، اور لفظ اللہ بھی نون ہے، تو لفظ جلالہ نون ہے، دو اسم اکٹھے جمع ہو گئے، دوسرے اسم کے آخر کے اوپر زیر ہے، اس لیے اس کا معنی ہوگا کہ کی، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کو۔ واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سارے کے سارے، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت قرآن اور اس کی وضاحت تفسیر حدیث، یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو مطلب کہ تم اپنا ہر مسئلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ڈھونڈو اور تلاش کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا اور نہ تم تفرقہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، و اور لا نہیں، تم تفرقوا تم فرقہ بازی کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم فرقہ بازی نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقے نہ بناؤ اور الگ الگ گروہ جو ہے گروہ بندی نہ کرو۔ تو ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم فرقوں میں نہ بٹیں، اور فرقوں میں نہ بٹنا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی ہم اپنے عقائد کو اللہ کی رسی یعنی قرآن کے مطابق بنائیں، اپنے عبادات کو اللہ کے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق بنائیں، اپنی عبادات کو اللہ کی شریعت کے مطابق بنائیں، اور اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت قرآن اور حدیث کے مطابق بنائیں۔ جب ہم اپنا سارے معاملات جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے کنسلٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی ہم ایک پیج پر آ جائیں گے، ہم ایک ہی لٹریچر میں سب جمع ہو جائیں گے اور اس میں تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی۔ جب قرآن و سنت کو چھوڑ دیا جائے گا اور پھر اپنے فہم ہر کوئی پیش کرنا شروع کر دے گا تو پھر جو ہے وہ تفرقہ بازی ہوگی اور ہر کوئی جو ہے وہ ڈیڑھ پیڑھ کی اپنی ہی مسجد بنا کر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ ہے، ہم یہاں پر اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہاں پر بک میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے تشریح میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی کو یعنی کہ اس قرآن کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے کا سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی وغیرہ سے منع کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں میں تفرقہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام چھوڑ دیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے احکام چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عداوت، خود غرضی، حسد، کینہ، بغض جیسی برائیاں پیدا ہو کر مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں، اور اس کے برعکس اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا رہبر بنائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں تو سب برائیوں کی جگہ محبت، دوستی، اخلاص، مرفت، ہمدردی جیسی بھلائیاں پیدا ہوں گی۔ تو صرف یہ اخلاقی طور پر ہی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ میں نے اس سے اگلی بات بھی کہہ دی ہے کہ اپنے تمام عقائد، تمام عبادات اور تمام معاملات جو ہیں وہ ہمیں اللہ کی رسی کے مطابق اور اللہ کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ کرنے چاہیے، اور جب ہم یہ معاملہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلے گا، تو تفرقہ بازی نہیں ہوگی۔ چلو بچوں، ہم دوسری آیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب اس کا ہم تلفظ سیکھیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے ہم سیکھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان جو ہے اس کا معنی، اس کا پہلے تلفظ سیکھیں گے۔ یہاں ایک بات سیکھ لیں بچوں، نون کے اوپر جب شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو وہاں مسٹ بولنا ہوتا ہے۔
جب نون کے اوپر یہ شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو اس پہ غنہ ہوتا ہے. یعنی غنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناک میں آواز لے جانا, اس کو 1 سیکنڈ کے لیے نوز میں ہولڈ کریں گے. تو غنہ از وٹ؟ غنہ از اے وائس دیٹ کمز فرام نوز اینڈ دا ڈیوریشن آف غنہ از 1 سیکنڈ. تو اس کو پڑھیں گے ان. اس پر زبر ہے, ہم آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکے ہیں زبر اور زیر اور پیش کو لمبا نہیں کرتے. انا نہیں کہنا. اگر ہم انا کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا بے شک ہم, اس کا معنی ہو جائے گا بے شک ہم. تو یہ ہے ان. غنہ تو کریں گے لیکن نا لمبا نہیں کریں گے, یہ ہوگا ان. جب زبر اور زیر ہو تو اس کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں ان. آگے اکرمکم, یہاں کاف جو ہے وہ چھوٹا ہے. اک, یہ اق نہیں ہے, یہ موٹا قاف نہیں, اق نہیں ہے, یہ اک ہے. اک اک اک, آواز جو ہے دوبارہ لگ کے واپس نہیں آئے گی. اک. اور را کو میں نے آپ کو بتا دیا, را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑھتے ہیں, تو یہاں را کو موٹا پڑھیں گے. اک را م کم, چھوٹا کاف ہے کم. اکرمکم ان اکرمکم. نیکسٹ علم, یہاں نون ساکن ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تنوین پر غنہ ہوتا ہے, ایسے نون ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی نوز میں آواز لے کے جائیں گے عند. لیکن اگر تنوین اور اس نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوتا. جب وہ آئے گا ہم وہاں پر آپ کو بتائیں گے. بہرحال آپ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں تنوین آ جائے اور یہ نون ساکن آ جائے تو وہاں بھی غنہ ہوتا ہے. ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا جب نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے, یعنی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے, وہاں بھی غنہ ہوتا ہے. نون ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے اور تنوین پر بھی غنہ ہوتا ہے. اور اب تک جو ہے وہ 4 غنّے میں نے آپ کو بتا دیے. اور 5واں اور آخری غنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے, جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے. تو دیر آر 5 پلیسز آف غنہ. نمبر 1 نون مشدد, میم مشدد, میم کے اوپر شد آ جائے, اور اس طریقے سے نون ساکن اور نون تنوین 4 ہو گئے, اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو 5 جگہوں پر غنہ ہوتا ہے. نوز میں آواز لے کے جانا ہوتی ہے. تو یہاں پڑھیں گے اس کو اخفا کہتے ہیں. دلہ, اللہ نہیں پڑھیں گے. دلہ دلہ دلہ. اتقاکم, ات, یہ تو نہیں, تو نہیں پڑھنا, اتقاکم نہیں ہے. ات تا ہے نا, ات قا, قا موٹا پڑھیں گے, موٹے حروف. قا کم, اتقاکم. ان اکرمکم عند اللہ, عند اللہ, سوری یہاں پر ہم نے زیر ڈال دی, یہاں پر زبر ہے. عند اللہ, اللہ کو یہاں موٹا پڑھیں گے. صرف ہمارے آخری 2-3 منٹ رہ گئے بچوں, تو ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, غور کیجیے گا. عند اللہ, اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں. عند اللہ اتقاکم. چلو ہم ترجمہ کی طرف جاتے ہیں. ان کا معنی ہوتا ہے بے شک, اکرمکم سب سے زیادہ عزت والا. اس وزن پر افعالو کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ, ایگزیجریشن اس میں پیدا ہو جاتی ہے, زیادہ. اکرم, اکرم سب سے زیادہ عزت والا, تم میں سے, عند اللہ اللہ کے نزدیک, وہ ہے اتقاکم جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یعنی اکرم اور اتقا ایک ہی وزن پر آ رہے ہیں. اتقا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تم میں سے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے. اور التقوی ہا ہونا, تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے, اور دل کی کیفیت سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا. تو لہٰذا اپنے منہ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا متقی ہوں, میں اتنا متقی ہوں. اللہ نے اس سے منع فرمایا, فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تم اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنو, اپنے منہ سے نہ کہو کہ میں اتنا عزت رکھتا ہوں, میں اتنا اکرام رکھتا ہوں, بلکہ تم جو ہے اللہ زیادہ تمہیں جانتا ہے کہ کس میں تقوی کتنا ہے. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری, یعنی ہر گناہ سے بچنا اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا. یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے نہ جائے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ جو ہے وہ نہ کرے. ہر گناہ سے بچنا اور ہر نیکی کو کر گزرنا تقوی کہلاتا ہے. اور تقوی یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں جو ہے وہ پیدا کرے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا کہ تم تمام آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، اور تم میں سے کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، کوئی عربی اجمی سے، کوئی اجمی عربی سے، کوئی گورا کالے سے، کوئی کالا گورے سے، کوئی کسی سے برتر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ کوئی تقویٰ کی بنیاد پر ہی کسی کا عزت اور احترام جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور تقویٰ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بچوں آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا، تلفظ پر بہت زیادہ غور کیجیے گا، تشریح جو ہے آپ باقی پڑھ بھی سکیں گے، اور باقی جو ہے اس کو ہم تفصیل سے اپنے آن لائن لیکچر میں کلیئر کر لیں گے۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔